بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چل بستا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہ وہ نیکی کر سکتا ہے، نہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اس نے زندگی میں عمل کیے تھے، اب مرنے کے بعد اس کی وہ جزا پائے گا یا سزا پائے گا۔ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا ثلاثۃ، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ سب سے پہلا عمل میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا او صدقۃ جاریۃ، کہ صدقہ جاریہ یہ وہ عمل ہے کہ عمل کرنے والا تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی اس صدقے کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ سے کیا مراد کہ اگر اس نے کسی جگہ پر کوئی مسجد بنوا دی، یا مسجد کی تعمیر کے اندر کوئی حصہ ڈلوا دیا، یا مسجد کے اندر کوئی پنکھا لگا دیا، یا مسجد کے اندر کوئی صفیں بچھا دی، مسجد کے اندر قرآن پاک لے کر رکھ دیے، راستے میں بیٹھنے والوں کے لیے کوئی شیڈ بنوا دیا، پانی پینے والوں کے لیے کوئی نلکا لگوا دیا، یا کوئی بھی ایسا سلسلہ کر دیا جس سے مخلوق خدا استفادہ کرتی رہے گی، فائدہ حاصل کرتی رہے گی، تو وہ کرنے والا، مسجد بنانے والا، یا کہیں پر اس نے قرآن پڑھنے والے بچوں کو ادارہ بنا کر دے دیا، قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے مدرسہ بنا کے دے دیا، یا کسی غریب کے لیے، کوئی بھی سینکڑوں اسباب ہیں اس کائنات میں، تو جو اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا کہ وہ کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ عمل باقی رہا، مسجد باقی رہی، مدرسہ باقی رہا، راستے پر کہیں نلکا لگوایا وہ باقی رہا، شیڈ باقی رہا، جب تک اس نلکے سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، مرنے والے کو اللہ قبر میں بھی اجر عطا فرماتا رہے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے او علم ينتفع به، میرے آقا نے ارشاد فرمایا علم نافع۔ علم نافع سے کیا مراد ہے؟ کائنات میں ہزاروں علوم ہیں، سینکڑوں علوم ہیں جو لوگ حاصل کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ علم نافع سے کیا مراد؟ علم نافع سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن پاک کو پڑھا، آگے اس نے قرآن پاک کی تعلیم دی، ایک حافظ کے سینکڑوں حفاظ تیار کر گیا، ناظرہ قرآن پاک پڑھا گیا۔ اب پڑھانے والا تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو اس نے سینکڑوں حافظ تیار کیے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی جہاں جہاں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، رب ذوالجلال اس قرآن پاک کا علم جو پھیلایا تھا، جو آگے منتقل کیا تھا، رب ذوالجلال اس کے جو بچے قرآن پاک پڑھیں گے، شاگرد پڑھیں گے، اس کے قبر کے اندر بھی اللہ اس قرآن پڑھے جانے کا اس کو اجر عطا فرماتا رہے گا۔ جو اس نے قرآن پاک کی شرح لکھ دی، حدیث پاک کی شرح لکھ دی، عالم تھا تو اس نے آگے علماء تیار کر دیے، پڑھا نہ سکا تو کتابی شکل میں لکھ کر چلا گیا، تو اگر وہ لکھنے کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ ان کتابوں سے استفادہ کرتے رہیں گے، فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، ان کتابوں کو پڑھتے رہیں گے، آگے علوم کو پھیلاتے رہیں گے، راہ ہدایت پر آتے رہیں گے۔ تو دوستان ذی احتشام، یہ علم ہے، علم نافع سے مراد جو کسی کو نفع دینے والا علم ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ تو جب یہ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ اس پڑھانے والے کو، لکھنے والے کو، آگے منتقل کرنے والے کو قبر میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ تیسری بات میرے حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے، اور نیک اولاد سے مراد فقط نیک اولاد وہ نہیں جو فقط نمازیں پڑھتی ہے یا قرآن پڑھتی ہے یا ذکر اذکار کرتی ہے، کہ او والد صالحین کا اگر لفظ ہوتا نا تو اس سے مراد سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو، جتنے بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی ذکر کرنے والے ہیں، جتنے بھی یہ سارے سلسلے کرنے والے ہیں۔ تو میرے حضور نے او والد صالحین کا لفظ استعمال صرف نہیں کیا، بلکہ فرمایا او والد صالح یدعو لہ، فرمایا ایسی نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑی جو والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اور دعا کرنے والی اولاد جس نے پیچھے چھوڑی، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، فرمایا وہ یہاں دنیا میں رہ کر ان کے لیے دعا کرے گی تو رب کائنات قبر میں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، حشر میں ان کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو دوستان عزیز احتشام، ایک اور مقام پر میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، رتبے بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال، اب تو جنت پہ پہنچ کر میں کوئی عمل بھی نہیں کر رہا، اچھا اب میرے درجے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، دنیا میں جو تو نیک صالح اولاد چھوڑ کر آیا ہے، یا دنیا میں تو کوئی اچھا عمل کر کے آیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا تیری اولاد پیچھے دعائیں کر رہی ہے تیرے لیے، تو فرمایا وہ پیچھے تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے دنیا میں رہ کر، اور یہاں جنت میں تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ دوستان ذی احتشام، یہ اعمال بہت ہی بلند مقام والے اعمال ہیں، اس واسطے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کچھ کر کے جائیں، بذات خود عمل کریں، اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرے گی، آپ جو کچھ کرتے رہیں آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو دعائیں کر کر کے قرآن پاک پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشوا لیں گے۔ خود عمل کریں، یہ دار العمل ہے یہ دنیا، یہاں رہ کر خود عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کا سلسلہ خود بنائیں۔ حضرت شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے جانے کے بعد تیری اولاد 36 تولے سونا بھی خرچ کرے، وہ پھر بھی اس ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتی جو تو اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کی راہ میں ایک مٹھی جو کو صدقہ خیرات کر کے گیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے گیا ہے۔ اگر تیرے جانے کے بعد تیری اولاد 36 تولے سونا بھی خرچ کرے تو اس ایک مٹھی جو کے برابر اجر نہیں پا سکتا۔ تو اس واسطے دوستان ذی احتشام، میں ایک اور مثال دیتا ہوں ایک بندے کی، جو ایک شخص تھا، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ انگور لے کر آتا ہے، اور آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو دھو کر لاؤ، میں ابھی آتا ہوں بیر سے ہو کر، پھر اکٹھے بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں۔ اس کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو پیچھے آپ کو پتہ ہے بچے گھر میں ہوں، تو بیوی نے جب انگور کو دھو کے رکھا تو بچوں نے اس کو کھا لیا، انگور ختم ہو گئے، اس میں سے بچوں نے بھی کھائے اور بیوی نے بھی کچھ تناول کر لیے۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ شخص واپس پلٹا تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ انگور لے کر آئیں اور ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ وہ آگے سے مسکرانے لگی، اس نے کہا کہ وہ انگور تو بچوں نے کھا لیے ہیں، تو وہ اصرار کر رہے تھے، انہوں نے تھوڑے تھوڑے کر کے ختم کر لیے۔ بس یہی بات اس کے دل پر لگی، سویا، ساری رات سوچتا رہا، اور اگلے دن میں وہ اپنے کام سے نکلتا ہے باہر جا کر اس نے مسجد کے لیے تھوڑی سی جگہ خریدی۔ وہاں اسی دن اس نے جگہ خریدنے کے بعد پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ اس نے مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ تو اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، اور یہ سوچ کر میں نے اس عمل کو کیا ہے کہ جو آج میری اولاد
میری موجودگی میں میرے لیے چند انگور کے دانے بچا سکتی، میرا انتظار نہیں کر سکتی، اور مرنے کے بعد یہ میرے لیے دعائے استغفار کیا کرے گی؟ تو گویا میں اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے ہی یہ نیک عمل کر کے جا رہا ہوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد اللہ اس نیک عمل کی برکت سے میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو دوستان ذی احتشام، یہ عمل کی دنیا ہے۔ انسان کا اصل مال، انسان کی اصل پراپرٹی اس کے نیک اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جانے والے ہیں، باقی سب کچھ دنیا ہے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ موتوا قبل ان تموت، اس کا معنی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز سے اپنے تعلق کو توڑ لو، ظاہری نہیں باطنی تعلق کو توڑ لو، جس کا تیرے جانے کے بعد گزارا ہو سکتا ہے، تیرے جانے کے بعد ان میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، جانے کے بعد اولاد کھانا پینا نہیں چھوڑ دیتی، دنیا کے معاملات نہیں چھوڑ دیتے، سارے سرکٹ چلتے رہتے ہیں۔ بہن بھائی بھی اپنے نظام زندگی کو چلاتے ہیں، بیوی بچے بھی چلاتے ہیں، دوست احباب بھی چلاتے ہیں، رشتہ دار بھی چلاتے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد دنیا کا کوئی سرکٹ نہیں رک سکتا، نظام زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ اسی طرح چلتے ہی رہیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، ان چیزوں کو اپنے دل سے نکال، ہاں اپنے تمہارے اوپر جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرتا چلا جا، لیکن اپنے دل کو اپنے رب کی یاد کے ساتھ جوڑ لے، اپنے رب کے پیارے محبوب سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ جوڑ لے۔ جب یہ دل ذکر الہی سے آباد ہو جائے گا تو اللہ پاک اس روح کو بھی اپنے نور کا مرکز بنا دے گا۔ دوستان ذی احتشام، میرے آقا کے یہ فرامین ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر ہم خود اپنے اعمال کی اصلاح کریں، خود ایسے اعمال بنا لیں، ورنہ آگے جو ہے سلسلہ وہ ہر چیز جو ہم نے دنیا میں رہ کر کی ہے، اس عمل کی جزا بھی اور باقی سلسلے بھی وہ ہمارے سامنے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا کی ساری امت پر کرم فرمائے اور اس کی اصلاح فرمائے۔